खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और ये बात यकीनन दुरुस्त है कि खुदा पुश्त दर पुश्त अपने लोगों के साथ चलता है और अपनी वफादारी दिखाता है। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। ये आयत मेरी बहुत पसंदीदा आयत है, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैंने इन 20 सालों में इसे प्रीच भी बहुत ज़्यादा किया है। और जब कभी मैं इस आयत के ऊपर गौर करता हूँ तो मैं खुदा से तौफीक मांगता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसके लिए पौलुस रसूल कलीसियाओं को उभारता है। और जो शख्स इस आयत के मुकाशफे को हासिल कर लेता है वो ये जान लेता है कि खुदा किस कदर जोरावर है और मसीह यीशु के वसीला से उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है और मसीह यीशु में मैंने किस तरह से आगे मूव करना है और जिंदगी का मुकाशफा क्या है। आमीन। बहुत से लोग जिंदा हैं, रोटी खाते हैं, नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, काम पे चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर रोटी खाते हैं, दांत साफ करते हैं। डेली की रूटीन है, रोज वही काम कर रहे हैं। और उनके लिए जिंदा रहना यही है। वो शख्स जिसको ये पता है कि मसीह क्या है और मेरे जिंदा रहने का मकसद क्या है, वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। तो इस आयत में क्या लिखा है, 21वीं आयत में, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। जिंदा रहना क्या है जी? मसीह है। एक शख्स जो रस्से के ऊपर चलता है, आपने कभी उस शख्स को देखा है जो रस्से के ऊपर चलता है? उसने एक बांस अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो चलता चला जाता है और वो गिरता नहीं। एक आम आदमी ये नहीं कर सकता। मैंने देखा लोग सड़क पे चलते हुए गिर जाते हैं, लेकिन वो शख्स रस्से के ऊपर चल लेता है। रीजन क्या है? उसको उसके ऊपर चलना आता है और उसका जो फोकस है वो उस जगह पर है जहां पर उसने पहुंचना है। वो रस्से की तरफ नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि मैं कितनी बुलंदी पर हूं, वो वहां देखता है जहां उसने जाना है, जो उसका टारगेट है, जो उसका हदफ है। और आपको पता है, जो शख्स अपने हदफ को देखता रहता है वही आगे बढ़ता है। 100 मीटर की रेस के अंदर जो रेसर जीतते हैं उनमें से ज्यादातर वो हैं जो साथ वाले भागते हुए लोगों को नहीं देख रहे होते, रस्से को देख रहे होते कि मैंने रस्से को सबसे पहले टच करना है, मैं पहुंचूंगा सबसे पहले। जो इधर उधर देखता रहता है वो भटक जाता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। जिंदा रहना क्या है? मसीह है। मैं आपको मेयार की बात बता रहा हूं। मेयार क्या है? वो रेसर जो रस्से की तरफ देखता है और उसकी निगाह उस पर होती है, वो सब चीजों को देख नहीं पाता। उसका जो नुक्ता नजर है वो ये है, उसका जो मेयार है, उसका जो स्टैंडर्ड है उस रेस के अंदर, वो रस्सा है, वो रिबन है जिस तक उसने पहुंचना है। पौलुस कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। और यहां पर वो कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। मसीहियों के लिए जिंदा रहने का मेयार बजाते खुद मसीह है, इससे हटकर कोई और चीज नहीं है। आपको पता है कि ये रिसेंटली जो त्यारा पाकिस्तान ने गिराया था, तो इसके अंदर एक बात जो नई मैंने सीखी वो ये थी कि ये हिट कैसे करते हैं, अपने टारगेट को किस तरह से हिट करते हैं। तो उस पायलट ने बताया कि जी जब हम जहाज उड़ा रहे होते हैं, दुश्मन के जहाज भी हमारे इर्द गिर्द उड़ रहे होते हैं, तो रडार हमें बताता है कि एक त्यारा तुम्हारी रेंज के अंदर है, तुम्हारे इर्द गिर्द है। और वो कहता है कि जब वो त्यारा रडार के अंदर आ जाता है तो एक डॉट की सूरत में नजर आता है, टी 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 टी, उसको सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि ये त्यारा तुम्हारी तरफ आ रहा है। और वो कहता है कि सेकंड जो ऑप्शन मेरे पास है उसको लॉक करना है। मैं उस डॉट को लॉक कर देता हूं, और लॉक करने का मतलब यह है कि मैं अपने मिसाइल को बताता हूं कि ये तुम्हारा हदफ है, ये तुम्हारा टारगेट है, यहां तुमने हिट करना है। वो कहता है जब हम किसी त्यारे को लॉक कर लेते हैं और उसके बाद जब हम उसको लाल बटन को दबाते हैं, मिसाइल निकलता है, तो मिसाइल को पता होता है कि मैंने किधर जाना है, मैंने किस त्यारे को जाके लगना है, और फिर उसको जाके तबाह कर देता है। 99% चांसेस हैं अगर लॉक हो जाए और आप उसको रेड बटन के साथ हिट कर दें, 99% चांसेस हैं कि वो त्यारा जरूर तबाह होगा। 1% चांसेस उस महारत में हैं जो दूसरे पायलट के पास है। अगर वो बचना चाहे तो बच सकता है, लेकिन उसके सिर्फ 1% चांसेस हैं। और ये चंद सेकंड्स का काम है। 2-3 सेकंड से 4-5 सेकंड के अंदर आपने फैसला करना है कि मैंने हिट करना है या नहीं करना। और जब फायर हो जाता है तो फिर बचना नामुमकिन है, क्योंकि वो 1-2 सेकंड की बात होती। अगर मेरी और आपकी जिंदगी मसीह के साथ जुड़ी हुई नहीं, हमारा मेयार मसीह का मेयार नहीं, तो हम कभी भी वो जिंदगी नहीं गुजार सकते जिसके लिए खुदा ने आपको कॉल किया है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है।
खुदा मेरे और आपके वसीला से अपना जलाल जाहिर नहीं कर पाएगा अगर हम मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं और हम मसीह को अपना स्टैंडर्ड नहीं मानते। मैंने देखा कि बहुत से लोगों का मेयार कई किस्म का है। एक मेयार उनके बाप का है, जो काम उसका बाप करता था चाहे वो गलत ही काम थे, लेकिन वो उसको इसलिए करता है कि मेरा बाप भी ये करता था और मैं क्या अब वो काम ना करूं जो मेरा बाप करता था, और वो दिलेरी से उन कामों करता। कई रसूमात हैं खानदानों के अंदर जो दकियानूसी रसूमात हैं। कुछ लोगों को हमने देखा वो नंगे पैर जाते हैं मन्नतें मानने के लिए, उनका मेयार मसीह नहीं है। सुने जरा, जिस शख्स को पता है कि मसीह सलीब पर मेरे लिए क्या कुछ कर चुका है, उसको पता है मेरे नंगे पैर जाने से कुछ भी नहीं होना और ना मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि मसीह तो कोड़े खा चुका है, मसीह को तो मार पड़ चुकी है, कांटों का ताज उसने पहन लिया है, दुख सहा है, तकलीफ सही है, अजियत सही है, अपने बदन के ऊपर तमाम दुख झेले हैं, और इतने दुख सहने के बाद अब मेरा और आपका नंगे पैर चर्च जाना बाकी रह गया था। इसका मतलब है कि उन लोगों का जो लोग नंगे पैर चर्च जाते हैं मन्नत मान के, उनका मेयार मसीह नहीं है। उन्होंने खुद से सोचा कि मैं ये एफर्ट करूंगा, मैं नंगे पैर जाऊंगा धमाल डालता हुआ, और जब मैं चर्च में पहुंचूंगा तो मेरा मौजा हो जाए। समझ आ रही है आपको? जिस शख्स का मेयार मसीह है उसको पता है कि मसीह मेरे लिए क्या कुछ कर चुका है, मेरे बैंक अकाउंट में कितनी रकम है, वो दुआ करता है उसको रकम मिल जाती है, उसको उसकी जरूरत के लिए खुदा मुहैया कर देता है। जिस शख्स को यह नहीं पता कि मसीह ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, मैं ये समझता हूं वो बंदा कंगाल है। अगर एक मसीही की जिंदगी के अंदर मसीह नहीं और वो अपनी जिंदगी के अंदर मसीही तालीमात के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहा और अपनी जिंदगी को स्पेयर नहीं कर रहा मसीह के लिए, तो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं जब एक मसीही को देखता हूं जो आजकल का मसीही है, जदीद मसीही, आज की कलीसिया, तो मुझे नजर आता है कि वो सब लोग मसीह के मेयार पर नहीं है। 1% आप कह लें वो लोग हैं जो मसीह को फोकस कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। आप उन लोगों को देखें जो डेली आपको आयत भेजते होंगे, आपको भी लोग आयत भेजते हैं, कोई अच्छी बात भेजते हैं, यीशु ने कहा। कई लोगों ने जीसस फिल्म के पीसेस कर लिए, छोटे छोटे पीस काटे, और यीशु ने कहा। सुबह सुबह उठते साथ ही वो जैसे ही ऑन करो तो वो छोटा सा क्लिप आता है, यीशु अंधे को ठीक कर रहा है। उन्होंने जीसस फिल्म के छोटे छोटे पीस बना के अपने मोबाइल में सेव कर लिए, और वो एक पीस डेली का सेंड करते हैं लोगों को, जीसस फिल्म का कोई ना कोई मौजा यीशु। अच्छी बात है, लेकिन आप उन्हीं लोगों का स्टेटस चेक करें, वहां पे इंडियन गाने लगे हुए, वहां पे लता के गाने हैं, वहां पे किशोर तो वो बड़ा पुराना हो गया, लता भी बड़ी पुरानी हो गई, आज तो ठक 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 ठक। उनके गाने फिर भी समझ आती थी ये क्या 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 रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज के गानों का तो कुछ समझ नहीं आती, धबड़ 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 ढम 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 ढम, और उनके मैसेज कुछ हैं, उनका स्टेटस कुछ है। इससे पता चल रहा है कि वो किस जगह पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जो वो मैसेज भेज रहे हैं वो उनकी असल शक्ल नहीं। स्टेटस ने मुस्तकिल रहना है उनकी पॉकेट के अंदर, उनके मोबाइल के ऊपर। जो भी शख्स उनका व्हाट्सएप चेक करेगा, उनका स्टेटस चेक करेगा, वो गाना उनको वहां पे मिलेगा, और हर दिन वो गाना बदलते हैं। कई लोगों ने एक्टरों की तस्वीरें लगाई हुई। एक बंदे ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, हाय पास्टर साहब, उसके ऊपर सलमान खान की तस्वीर लगी। मैं कहा सलमान खान ही मेरा फैन निकला है, दुनिया ओदियां फिल्मां वेखन जांदी हो, मैनू हाय पास्टर साहब। वो कोई और बंदा है जो लवर है सलमान खान का, और उसने उसको अपने स्टेटस पे लगा रखा है। जो कुछ हम कर रहे हैं उससे पता चल जाता है कि हमारी सोच क्या है, हम किस धारे में मूव कर रहे हैं, हम किस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। चर्च में हम कुछ और कर रहे हैं आके, और अपने घरों में हम कुछ और हैं। क्या यह मसीह का मेयार है? जिंदा रहना क्या है मेरे लिए? मसीह है। जहां कहीं मैं जाऊंगा मैं मसीह को अपने साथ लेकर जाऊंगा, मेरे किरदार से, मेरी बातों से मसीह नजर आएगा। जब मैं शादी में भी जाऊंगा तो मैं मसीही ही होऊंगा जी, कि जैसे मैं अंदर जाऊंगा बेस फैली होगी, उसकी बेस की लहरों में मैं भी आगे जाऊंगा स्टेज पे, और जो कुछ मेरे अंदर फन होगा वो मैं पेश कर दूंगा। मैं इस कल्चर से बहुत तंग आ चुका हूं, आपको बताऊं। मैं जब कभी शादी का मुझे कोई इन्विटेशन मिलता है मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। उसकी रीजन क्या है कि वहां आपने जाके सरदर्द ही लगानी, खानी वही मुर्गी है जी तुसी घर भी खाती। 100 शादियों में से आप 98% शादियों के अंदर मुर्गी ही खाएंगे, चिकन ही खाएंगे, क्योंकि ये यहां पर मेन्यू है। नान होगा, कोई ज्यादा हिम्मत मारेगा बिरयानी बना लेगा, नाल होगी उसमें भी मुर्गी, चिकन ही होगा उसमें भी। अब वो चिकन खाने के लिए 2.5 घंटे एक बंदा अपना दिमाग खराब करवाता वहां, ढम 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 ढम, कहता स्पीकर तो जरा साइड दे होके बहना, मेरा दिल कमजोर है। होता है ना ऐसे, कई कमजोर दिल हजरात जो हैं वो बेस से हट के बैठते हैं, क्योंकि बेस सीधी दिल को पकड़ती जा, दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेती। फिर जिन्हें नहीं भी उठना होता वो भी जानता स्टेज है। एक बंदे को मैंने देखा बस वो ऐसे ऐसे करता जा रहा,
اس نے پی ہوئی تھی. کہنا چاچے ری کہو جا ڈانس کر رہے ہیں. میں کہا بس انہوں دا ڈانس جڑا پھنس گیا کہ جگہ ایرر آ گیا. شادیاں میں کہتا ہوں ہمارے زمانے میں ہوتی تھی, لوگوں میں غربت بڑی تھی, سیدھی کرسیاں لگتی تھیں. اس وقت راؤنڈ ٹیبل کا کوئی کلچر ہی نہیں تھا, سیدھی کرسیاں لگتی تھیں, ایسے ایسے تنگ تنگ بیچ میں سے ہو کے جاتے تھے. لیکن پھر بھی نو جڑی سی, سنے بات, پھر بھی جو بہو تھی وہ اپنے تایا سسر سے پیار لینے کے لیے ان کرسیوں میں سے بھی, سیدھی کرسیوں میں سے بھی گزر کے چلی جاتی تھی کہ تایا جی سلام. کلچر دیکھیں کس طرح چینج ہو رہا ہے اور معیار کس طرح بدل رہے ہیں. بڑوں کا ادب ختم ہو گیا اور آج راؤنڈ ٹیبل ہے, کھلی جگہ ہے, کوئی کسی کو سلام کرنے کے لیے نہیں جاتا. نال دے بندے دی سمجھ نہیں آ رہی ہوں, کیونکہ کان میں آواز اس کی اتنی, گانوں کی اتنی زیادہ, نال دے بندے دی سمجھ نہیں آ رہی. بیوی کہہ رہی چول لیا, بندہ نال لیا. کہندی تانوں سمجھ نہیں آن ڈئی, کہندا مینوں اپنی نہیں اس ٹائم سمجھ آن ڈئی, میں کدھر جان ڈیا. شادی ہو رہی ہے, شادی میں ہیں لوگ, یہ کلچر ہے. یہ کیا ہے؟ شور و غل ہے. اس کا مطلب ہے ہم بے ہنگم شور کے اندر موو کر رہے ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں. ایک بندہ ٹریفک کے اندر ہے, اس نے ٹریفک کے اندر اتنے اونچی اس نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے, ٹریفک پھنسی ہو تو گانے سنا رہا ہے لوگوں کو. پہلے ٹریفک سے بیزاری, اوپر سے اس کے گانوں کی بیزاری. شور ہے, شور ہے. اور وہ شخص جو فوکس نہیں, وہ دوسرے لوگوں کو پریشان کرے گا, کیونکہ وہ خود پریشان ہے, اندر سے ڈسٹرب ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کی کروں. بے چینی اس کے اندر بھری ہوئی ہے. اس کی بے چینی, اس کی فرسٹریشن جو ہے اس کے کاموں میں نظر آئے گی آپ کہ یہ شخص بے چین آدمی ہے, اس کو پتہ نہیں میں کدھر جا رہا ہوں. لیکن جو شخص مسیح میں چھپا ہوا ہے, اس شخص کی زندگی کے اندر آپ اطمینان دیکھ سکتے ہیں. آمین. تو پولس کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. آمین. اور اسی کی پچھلی آیتوں میں چلے جائیں, پہلے باب ہی کی 3 آیت سے. میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں, اور ہر ایک دعا میں تمہارے, اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں. کس لیے درخواست کرتا ہوں سنیں, اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو. آمین. اول دن سے, جس دن سے پولس نے اس کلیسیا کو قائم کیا, اس کلیسیا کو پیغام سنایا, یہاں پر ایماندار جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ, اس دن سے وہ پولس کے ساتھ مسیح کی منادی میں شریک ہو گئے. وہ شخص جو کرائسٹ کو اپنی زندگی کا معیار بنا چکا ہے, وہ خوشخبری پھیلانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے. خوشخبری کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں اور آپ اپنے کردار کے ذریعے سے مسیح کی خوشخبری پھیلا سکتے ہیں, کلام سنانے کے ذریعے سے خوشخبری پھیلا سکتے ہیں. جب آپ شکر گزاری کے ساتھ اپنی گواہی کو پیش کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنی گواہی کو لے کر جاتے ہیں, آپ خوشخبری پھیلاتے ہیں. اور جب آپ اپنا روپیہ پیسہ دیتے ہیں, آپ خوشخبری کے لیے حصہ ڈالتے ہیں. کسی بندے کو آپ لے کر آتے ہیں, اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر, اپنی گاڑی میں بٹھا کر, آپ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام سنیں, حصہ ڈالیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2001 کی یہ بات ہے, میں کہیں کلام سنانے کے لیے جا رہا تھا, شاید گالے مارکیٹ ہی, تو میری سائیکل پنکچر ہو گئی. سائیکل تھی میرے پاس, سائیکل پنکچر ہو گئی. اب میں بڑی تیزی میں تھا, اب چلوں بھی تو کتنا کو تیز چلوں, گرمیاں تھی, پسینے آ گئے مجھے. تو پیچھے سے ایک نوجوان آیا, وہ موٹر سائیکل پہ تھا, اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کی تو سائیکل پنکچر ہو گئی ہے, آپ ایسا کریں سائیکل کو یہاں کہیں باندھ دیں. میں نے کہا یار میں کہاں باندھوں سائیکل کو؟ اس سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دکان ڈھونڈتے ہیں جو پنکچر لگاتے ہیں, سائیکل اس کو دے دیتے ہیں, میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. میں نے کہا یار آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں آپ لیٹ نہ ہو جائیں. اس نے کہا نہیں آپ جلدی سے سائیکل دیں. تھوڑا آگے گئے تو ایک دکان آ گئی, ہم نے اس کو کہا کہ بھائی پنکچر لگا کے رکھو, واپسی پہ میں لے لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا, پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا تھا, لیکن وہ مجھے ٹائم پہ چرچ پہنچا دیا اس نے. تو میں نے اس سے کہا کہ جی بہت شکریہ. انہوں نے کہا سر جی اصل میں تانوں نہیں پہنچایا, میں خدا دے کلام نو پہنچایا جڑا تہاڈے اندر ہے, تاکہ لوگ سن لیں. آمین. خوشخبری اول روز سے تم خوشخبری پھیلانے کے لیے میرے ساتھ رہے, تم نے ایفرٹ کی. وہ شخص جو مسیح کے ساتھ چلتا ہے وہ مسیح کا میسنجر ہے, وہ مسیح کو متعارف کرواتا لوگوں سے جو مسیح کو نہیں جانتے. کیا یہ چھوٹی ذمہ داری؟ بتائیں مجھے. ایک فوجی جو ہے ابھینندن, جو پکڑا گیا تھا یہاں پہ, ابھینندن ہی تھا نا, ہاں جی ابھینندن اس کا نام تھا. وہ جب یہاں پر آیا تھا وہ پوری بھارتی قوم کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, فوجی تھا. اور ان کے لیے یہ ایک بڑی پرابلم ہے آج تک کے دن تک کہ ہمارا ایک فوجی وہاں پر پکڑا گیا تھا. پوری قوم کے لیے وہ شرمندگی کا باعث رہا. آپ اور میں جو مسیح کے نام لیوا ہیں, ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ میں ایک مسیحی ہوں, میں جہاں کہیں جاتا ہوں مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں مسیح کو وہاں پر متعارف کرواؤں.
اپنے کام سے اپنی باتوں سے میں ایسی معیاری گفتگو کروں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو لغو ہو، جس سے لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ تو دعا کرنے والا ہے، وہ پادری نہیں جڑا اتنے کلام سناندا، یہاں پہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، اس کی تو گفتگو غیر معیاری ہے۔ آج ہم چرچ کی حد تک، چرچ میں بھی میں سمجھتا ہوں اتنے اچھے نہیں ہیں، چرچ کی پریکٹس میں بھی ہم ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے عبادت میں پہنچنا کیسے ہے۔ دیر سے آنا، کئی بار یہ بات بری بھی لگتی ہے ہمیں، تو اب خود اپنے منہ سے کہتے ہوئے ہمیں بری لگتی بات۔ ریزن کیا ہے؟ ہم لیٹ کیوں پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا میں جانا چلو پہنچ ہی جائیں گے۔ زندہ رہنا جس کے لیے مسیح ہے، اس کی زندگی کے اندر آنر ہے خدا کے لیے، وہ آنر کرتا ہے خدا کو، اور جب وہ آنر کرتا ہے تو آنر کے اندر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ پہلے آئے۔ اس کی اگلی آیت میں چلتے ہیں، تیسرے باب میں۔ یہاں پر ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ سب کچھ کر پائیں گے۔ اور پولس نے سب کچھ کیسے کر لیا، وہ اپنے خطوں کے اندر اپنی تعلیم میں سب کچھ بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ تیسرا باب اور اس کی 7ویں آیت، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھا۔ کس کی خاطر؟ مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں۔ جیسے جیسے مسیح کی پہچان پولس کو حاصل ہوتی گئی، دنیا کی اٹریکشن اس کے اندر سے جاتی رہی، دنیا کی خواہشیں پھیکی پڑنے لگیں، مسیح کی محبت اس کی زندگی پر غالب آ گئی، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ یہ خوبصورت بات ہے ایک مسیحی کے لیے کہ اس کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں نے مسیح کی خاطر سب کچھ کرنا ہے۔ سوچیں ذرا، میں نے ایک کلام یہاں پر سنایا تھا، آپ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ جو کچھ کرو یہ جان کر کرو کہ مسیح کے لیے کرتے ہیں، مسیح خداوند کے لیے۔ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، کیونکہ ہم انہیں جتاتے ہیں۔ بیوی جب ذرا سی تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہونے کی کوشش کرتی ہے، سارا دن میں تہاڈے لئی باہر رہنا۔ جب شوہر کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے تو بیوی کہتی سارا دن میں چولہے اگے کھلونی، میں کپڑے دھونی، میں صفائی کرنی، میں انج کرنی، میں انج کرنی، میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، میں جالے لات، میں پکھے صاف کر، میں بیٹھ تھلو کوڑا کاٹ دیتا، یہ کر دیا، وہ کر، لمبی لسٹ۔ اس نے کس کے لیے کیا؟ شوہر کے لیے کیا، اور شوہر کو جتا دیا۔ اگر وہ مسیح کے لیے کرتی تو وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ جتاتی، وہ اپنے بچوں کو نہ جتاتی، وہ اپنے بچوں کو نہ جتاتا، اور نہ بچے اپنے ماں باپ کو جتاتے کہ سیدھا ڈلے کی کیتا ہے۔ میں نے یہ جان کر کیا کہ میں مسیح کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ پولس کا سٹینڈرڈ ہے، پولس کا معیار ہے۔ جب وہ کسی کو پیسے دیتا ہے، ہاتھ سے محنت کر کے پیسے کماتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، تو وہ اس بندے کو یہ نہیں کہتا کہ تینوں بھول گئی ہو گل جدو تو میرے کو آیا سن تو پیسے منگے سن، بے کنی ٹھنڈ سی باہر، کمبن ڈیا سن، تو اپنی جیکٹ بھی دیتی سی۔ اس نے تو مسیح کے لیے کیا تھا، اس لیے اس کے بعد جواز ہی کوئی نہیں رہ گیا کہ وہ جتاتا اس کو، کیونکہ کیا ہی مسیح کے لیے۔ سینٹ مارٹن کی ایک کہانی، ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، ولیم برینہم نے اپنے ایک پیغام کے اندر وہ واقعہ سنایا تھا۔ اس میں اس نے کہا کہ ایک ریجمنٹ تھی، اور وہ ریجمنٹ فوج کی ریجمنٹ جا رہی تھی، برف باری بہت زیادہ تھی، فوجیوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا، اور وہ مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک جگہ سے ان کا قافلہ دوسری جگہ پر ٹریول کر رہا تھا، اور راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ایک لنگوٹ پہنا ہوا تھا، اور اس برف باری کے اندر ایک درخت کے نیچے وہ ایسے کانپ رہا تھا، اور کہتا کہ فوجی گزرتے جا رہے ہیں، فوجی گزرتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ لنگوٹ پہن کے اتنی سردی کے اندر اس درخت کے نیچے کیا کر رہا ہے، کانپ رہا ہے اور مرنے والا ہے۔ ایک شخص اس کے اندر سے جو کہ سینٹ مارٹن تھا، وہ بعد میں اس کو سینٹ مارٹن کہا گیا، اپنے گروپ میں سے وہ نکلا اور اس نے جا کر اس شخص کو کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کو دیکھا، اس نے اپنا کوٹ اتارا، اس نے تلوار سے اس کے 2 پیس کیے اس کوٹ کے، اور اس کوٹ کا آدھا حصہ اس شخص کو دے دیا جس نے لنگوٹ پہنا ہوا تھا، اور آدھا حصہ پہن کے، ایک بازو اور آدھا حصہ پہن کے وہ پھر مارچ میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھی سپاہی اس سے کہنے لگے کہ تو کتنا بیوقوف ہے، اس نے تو تھوڑی دیر میں مر ہی جانا تھا، لیکن تو نے اپنی موت کا سامان کیوں کر لیا؟ اس نے کہا میں جو کچھ کر سکتا تھا میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے کروں، اور میں نے ایفرٹ کی، میں نے اپنا کوٹ اس کو دے دیا، کوئی بات نہیں۔ اور جب رات کو وہ اپنے ان رومز کے اندر جہاں پر وہ سوتے ہیں، آپ کو پتا لمبے لمبے ہالز ہوتے ہیں، ان کے اندر بیڈ لگے ہوتے ہیں فوجیوں کے، اور وہاں وہ سوتے ہیں، رات کے وقت میں جب وہ اپنے بیڈ پر دعا کر کے اور وہ آمین کر کے لیٹنے لگا، تو ولیم برینہم بتاتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ دروازے میں سے ایک شخص آ رہا ہے، اور وہ وہی شخص ہے، اس کے ارد گرد لائٹ بھی اس نے دیکھی، اور وہ بالکل اس کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا یہ تو خداوند ہے، اور وہ زاروں قطار رونے لگا، اس کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا بیٹا اصل میں وہ تو نے میرے لیے ہی کیا تھا،
ایسا نہیں تھا کہ یسوع وہاں پر تھا وہاں پہ کوئی غریب آدمی ہی، لیکن جب اس نے اس کی مدد کی تو کرائسٹ اس کے روپ میں اس کے پاس آ گیا، اور کرائسٹ نے اس سے کہا کہ اصل میں وہ شخص جو وہاں پر تھا وہ میرا ہی بندہ تھا۔ اور آپ کو پتا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس وقت لوگ مجھ سے کہے خداوند ہم نے تجھے کب پانی پلایا، ہم نے تیری کب تیمارداری کی؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرو گے تو تم میرے ساتھ ہی کرو۔ ہم آج لوگوں کے ساتھ جو احسان کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم انہیں جتا سکیں، ہم اپنے آپ کو بڑا بنا سکیں، لیکن پولس کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا مسیح کی خاطر کیا۔ آمین۔ جن چیزوں پر میں اتراتا تھا، جن چیزوں پر میں فخر کرتا تھا، اپنی گالیوں پر مجھے فخر تھا، اپنے نشہ کرنے پر مجھے فخر تھا کہ میں 3 بوتلاں پی کے بھی نہیں ڈولتا۔ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو فخر ہے، کہندا تو ادھی بوتل پی کے لمک گیا سا، 3 بوتلاں تیرا بھرا پیندا ایک کوڑی، فخر ہے۔ لیکن جب مسیح میں آیا تو انہوں نے کہا میں کہو جو کوجے کام کردا رہے ہیں۔ یہ پولس کی بات نہیں کر رہا، یہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ فخر ہے، لوگوں کے اندر غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور اس گناہ پہ فخر کرتے ہیں اور اتراتے ہیں کہ دیکھو اسی کڈا مار کا مارے، اور 3 بوتلاں پی کے تو اپنے پھیپھڑے ساڑے اور اس تو کیڑا کارنامہ کرتا۔ کسی کو اس سے ہے فائدہ؟ بتائے مجھے۔ اپنے بچوں کی تو نے جیب کاٹی ہے، میں ایسے کہتا ہوں بچوں کی جیب کاٹنا، بچے کی فیس ادا ہو سکتی تھی، بچے کے کپڑے لے سکتا تھا، کسی غریب کی مدد کر سکتا تھا، چرچ کے اندر ہدیہ ڈال سکتا تھا۔ کتے مار بھی اگر پیتی 500 دی تو 1500 تے گئے۔ مینوں نہیں پتا کی ریٹ، جڑے پیندے نے انہوں نے پتا ہے گا، میں اندازہ لا رہی ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بندہ جیب کترا ہے، کیونکہ وہ کئی لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے، کئی لوگوں کا حق مار رہا ہے۔ ایک گناہ کرنے کے لیے وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، اپنے گھر کی معاشیت اور اکانومی کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھتا ہے اپنے نشے کے لیے، اور اس کے بعد اس پہ فخر بھی کرتا ہے۔ پولس کہتا ہے ایسی جیسی نکمی باتیں میرے اندر تھیں میں ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، مسیح کے لیے میں نے انہیں چھوڑا ہے، اور جو کچھ بھی اب میری لائف کے اندر ہے وہ سب مسیح کے لیے ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ یہ جان کر کرتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے مسیح میں نے کلام سنانا، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ جو دکھ اس نے برداشت کیے مسیح کے لیے کیے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ آپ کو سوداگر کی وہ یاد ہے تمثیل جو خداوند یسوع مسیح نے، اس کو ایک موتی مل گیا مارکیٹ میں، جب وہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایسا موتی تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، یہ کیسا خوبصورت موتی ہے۔ جب اس نے اس کے پرائز پوچھے تو پرائز اتنے زیادہ تھے کہ اس کی ساری دولت کے برابر۔ اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، موتی تو بہت انمول ہے، یہ کسی اور کے پاس میں نے دیکھا نہیں اور اسی شخص کے پاس ہے، اور اگر یہ کسی اور نے خرید لیا تو پھر اس نے جا کر اپنے وکیل کو بلایا جو بھی اس کی مالیت کا سارا حساب کتاب کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی سب کچھ بیچ دے، مینوں اینے پیسے چاہیے نے۔ انہوں نے کہا سر جی تسی کی کرن لگے ہو، سارا بزنس بیچ رہے۔ اس نے کہا بس مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے آج شام تک پیسے چاہیے۔ اس نے سب کچھ بیچ بچا کے جو کچھ زمینیں تھیں اس کو پیسے دیے، اور وہ جا کے اس شخص کے پاس وہ پیسے لے گیا، اس سے موتی خرید لی، کیونکہ اسے اس موتی کی قیمت پتا تھی۔ ایک گیت میں گاتا ہوں مجھے بڑا پسند ہے، مسیح میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا، وہ لاکھوں میں پیارا ہے اس جیسا اور کہاں۔ آمین۔ جس کو یہ پتا چل جائے مسیح کون ہے وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں یہ پتا نہیں مسیح کون ہے، اسی لیے ہمیں اپنا بھی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ایک مسیحی جو ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ پہچانے کیسے جائیں گے؟ اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے روزمرہ کے چال چلن سے پتا چلے گا کہ ہم مسیحی ہیں۔ اگر ہم روزمرہ کے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہیں اور ہم ہر جگہ پر یہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ ہم مسیح کو ریپرزینٹ کریں گے، تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں جب ہمارے ذہن میں سوچ اور خیال ہی نہیں؟ معاف کرنے کی باری آتی ہے ہم سے معاف نہیں کیا جاتا، غصے پر کنٹرول نہیں ہم سے کیا جاتا۔ بائبل مقدس غصے کو برا نہیں کہتی، جس بندے کو غصہ نہیں آتا بلکہ وہ نارمل ہے، یہ ایک جذبہ ہے کسی بھی انسان کے اندر۔ آپ اس غصے کو بہتر طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی کی بہتری کے لیے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے غصے کے اندر تو اس کی بہتری چاہتا ہے، لیکن بات پہ ہر بات پہ غصہ ہی غصہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز کو جو خدا نے آپ کو فائدے کے لیے دی تھی، آپ نے اس کو اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے استعمال کر لی۔ میں نے ایک چیز بڑی عجیب دیکھی، غصہ کرنے والا بندہ خود انتہا کا غصہ کر لیتا ہے، دوسرے دی اینی دی گل نہیں کو برداشت نہیں۔ دیکھا اس کا کیسی ٹیکنیک ہوتی، خود وہ چھا جاتا ہے، جب انہوں کو کہو نا بس پھر وہ تو کہنا میرا بلڈ پریشر، میرا سر پاٹ رہے۔ بھائی تو نے اتنا ہنگامہ کر دیا، دوسرے کی بات نہیں تیرے سے برداشت ہوئی۔ جب آپ اپنے رویوں کے اندر اب نارمل ہو جائیں، چیزوں کو بیلنس نہ کر پائیں، ایک مسیحی کو یہ پتا ہونا چاہیے میں نے کس حد تک خوش ہونا ہے، میں نے کس حد تک غمگین ہونا ہے، یہ بھی ایک معیار ہے۔ یہ ہماری پرسنالٹی کا کچا پن ہے، جب خوش ہوندے نا میں آج بڑا خوش جے بوتل کھولو خوشی تسی بھائی جانا کی کہندا پائن میں خوشی بڑا سا، مینوں پتہ نہیں لگا میں کی کر رہا۔
خوشی اس کو تھی لیکن وہ اس خوشی کے اندر ہی بہ گیا. یہ معیار نہیں ہے مسیح. ایک مسیحی کو بھی خوش ہونا چاہیے, خوشی سے خدا منع نہیں کرتا, غم کھانے سے بھی خدا منع نہیں کرتا, لیکن ایک حد تک غم کریں. غم کے اندر بھی پھر بوتل ہی کھول لیتے, بیماریاں لگا, بلڈ پریشر, دل کے امراض, پتہ نہیں کون کون سی بیماری. بھائی اتنا کون سا غم آپ کو لگ گیا؟ دنیا کے اندر تو غم بہت سے ہیں, لیکن ان غموں کا مداوا کس کے پاس ہے؟ مسیح کے پاس ہے. مسیح کے پاس ہیں. بوتل نے تو نہیں غم کو دور کرنا. غم کو بڑھائے گی, وہ اور منگے گی, وہ کہے گی میں کلی ہوں, ایک اور بوتل ماں, ایک اور سوٹ لے گا اندر, اس سے اور ڈاؤن ہو جائے گا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ سوچیں ذرا. نشے بازی کے اندر آج کلیسیا پھنسی ہوئی ہے, فحاشی کے پیچھے آج کلیسیا بھاگ رہی ہے, خود نمائی کے اوپر کلیسیا کا بڑا فوکس ہے. ہم نمائش کرنا چاہتے ہیں اپنے پیسے کی, اپنے ہنر کی, اپنے ہر ایک چیز کی نمائش کرنا چاہتے ہیں. خود غرضی, غرور, گھمنڈ, فخر, لالچ, بغض, حسد, کینہ, نکماپن, ڈھیٹ, اس قسم کے بے شمار رویے ہیں جو آج کلیسیا کے اندر ہیں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ کلیسیا صرف چرچ آ رہی ہے, مسیح کو پہن نہیں رہی. سمجھ آئی آپ کو بات؟ چرچ آنے سے کچھ نہیں بننا. گواہیاں بھی آپ دیکھیں گئی ہیں لوگوں کے پاس, مینو پکی نوکری نہیں سی جی مل رہی, بھائی صاحب نے دعا کی, دے میں نوکری مل گئی, صاحب نے تالیاں جاتی ہیں, چلو اچھی بات ہے, گڈ, میں اس کو برا نہیں سمجھتا. لیکن آپ کی پرسنل گواہی کہاں ہے؟ وہ ہے ہی کوئی نہیں. چرچوں کے اندر آپ دیکھ لیں, ٹی وی لگا کے دیکھ لیں, آئزک ٹی وی لگا لیں, برکت ٹی وی لگا لیں, پریس ٹی وی لگا لیں, کوئی بھی ٹی وی لگا لیں, وہاں پہ پرسنل گواہی کوئی نہیں دے گا. وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ آ جائے گا, وہ گواہیاں وہی سنانا چاہتے ہیں, مینوں پیسے مل گئے, مینوں مکان مل گیا, میں اتنے پرچی پائی اینج ہو گیا, میں ادھر پرچی سوٹی اینج ہو گیا, میں 1000 روپیہ دیتا مینوں 2 لاکھ مل گیا. بھئی یہ کیا ہے؟ آپ کے پرسنل اندر کیا ہو رہا ہے؟ خدا آپ کو چینج کر رہا ہے؟ مسیح کی صورت آپ کے اندر نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی تو مکان نہ کیے, مکان نے تو نال تو نہیں جانا کہ جب آپ اٹھائے جائیں گے تو مکان بھی نال ہی جا رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کا آج معیار کیا ہے؟ مسیح نہیں ہے معیار. معیار دنیاوی چیزیں ہیں, اور جب ان کو ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت روحانی ہیں, ہم بہت اچھے ہیں. ورنہ خدا سے ہم کیویں دیندا؟ اگر خدا میرے تو خوش نہ ہوندا تو مینوں گڈی کیویں دیندا؟ لکھا وہ تو اپنا سورج نیکو بندو دونوں پہ چمکاتا ہے. لو جی کینسل ہو گئی تاڈی فخریہ پیشکش. ایک بندہ مجھے کہتا جی اگر خدا مجھے گاڑی دے رہا ہے, مجھے اچھی روٹی دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں. میں کہا نہیں, تو غلط کہہ رہا ہے. خدا ان لوگوں کو بھی دے رہا ہے جو سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے, وہ زیادہ امیر ہیں. یہ بھی سنیں, ان لوگوں پر زیادہ دولت ہے جو سرے سے کہتے ہیں نہیں میں نہیں عبادت کرتا, نو نو نو, نہ میں کرسچن ہوں نہ میں کچھ اور ہوں, بس میں زندگی گزار رہا ہوں, میرے پاس پیسہ, میں عیاشی کر رہا ہوں. یہاں دولت مند ہے, بلینئرز ہیں, خدا کو ہی نہیں مانتے, لیکن خدا کا فضل اور رحم یہ ہے کہ خدا پھر بھی اسے دے رہا ہے. خدا پھر بھی توقع کر رہا ہے کہ شاید توبہ کر لے بندہ, موقع دے رہا ہے, خادم پہنچ رہے ہیں, کلام سن رہا ہے, کچھ بھی کسی بھی طریقے سے خدا اس کو ملتا ہے, آ کے نیچر کے ذریعے اس سے بات کرتا ہے, اس کے حالات کے ذریعے بات کرتا ہے. لیکن اس شخص نے اپنے ذہن کو, اپنے دماغ کو, اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے, وہ نہیں سننا چاہتا خدا کی بات. تو اس چیز پہ کیا فخر ہے؟ میری نوکری بڑی اچھی اس لیے خدا مجھ سے خوش ہے. نہیں نہیں نہیں, خدا کو اس لیے دے رہا ہے کیونکہ خدا توبہ کا موقع دینا چاہتا ہے ہر شخص کو. آج کلیسیا کا معیار کیا ہے؟ میرا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ پولس کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے, اس سے کمتر پر میں کھڑا نہیں ہوں گا, اس سے کمتر پر میں اکتفا کر ہی نہیں سکتا. میرا معیار مسیح ہے اور میں اسی پر زندگی گزاروں گا. آمین. آج ہم نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سی باتوں کو بٹھا رکھا ہے؟ کچھ نہیں بدل رہا ہمارے اندر, کچھ چینج نہیں ہو رہا. ابھی چند دن پہلے, بلکہ جمعے کی بات ہے, پادری صاحب ہمیں بتا رہے تھے, پاسٹر جسٹن نے خادم کی گواہی, انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص آیا تو وہ کہنے لگا, خادموں کا ایک گروپ بیٹھا تھا, اس میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے, کوئی بات چیت ہو رہی تھی, تو ایک شخص بڑا امیر تھا بیچ میں سے, وہ کہنے لگا جی میں نہیں مانتا مسیح کو, ایسے ہی لوگ کہتے ہیں مسیح نے اپنا خون بہایا, گناہ صاف کر دیے, لوگوں کو ابدی زندگی کا وارث بنا دیا. یہ کچھ نہیں ہے. کیسے جی؟ دنیا کے اندر گناہ بھرا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسیح نے خون بہا کے گناہ معاف کر دیے, یہ سب بکواس ہے. اس پادری نے کہا جی مجھے بولنے کا موقع دیا جائے. اس نے کہا جی تسی بولو. انہوں نے کہا دنیا چ کنے صابن نے, ابھی مینوں دس ذرا کاکا. کہندا جی بڑے صابن نے, لکس, نرل, ڈو, سیف گارڈ, ڈیٹول, 100% جراثیم. شاہ صاحب 100% جراثیم صاف کرتا ڈیٹول, جراثیم صاف کرتا. سن لو, وہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ 100% نہیں کرتا, وہ کوئی نہیں صاف کرتا. اس نے کہا مجھے بتا کتنے دنیا کے اندر صابن ہے؟ اتنے ہی صابن گنا دیا. اس نے کہا بتا کتنے لوگوں سے پسینے کی بو آتی ہے, جڑے نال کھلوندے نے, تو بندہ کہندا کدوں جائے گا کدوں جائے گا. انہوں نے کہا بے شمار لوگ نے.
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਬਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਣ ਹੈ ਨੇ, लेकिन गंदे लोग इसलिए फेर रहे हैं क्योंकि वो नहाते नहीं, अपने आप को साफ नहीं करते। गुनाहगार इसलिए दुनिया के अंदर फेर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्राइस्ट का ब्लड अपने ऊपर नहीं लिया, उन्होंने मसीह को पहना नहीं, इसलिए गुनाह दुनिया के अंदर है। गुनाह दुनिया के ऊपर राज क्यों कर रहा है? क्योंकि जो सबसे बड़ी मेडिसिन गुनाहों को दूर कर सकती थी, यीशु का खून, उसको उन्होंने नहीं लिया। अगर वो उसको ले लेते तो उनकी जिंदगी बदल जाती। मैं सिर्फ एक सवाल के साथ आपको घर भेजना चाहता हूं। आपने कब तौबा की थी मुझे नहीं पता, तो हो सकता कईयों को याद ही ना हो कि मैं तौबा कदों की थी, मैं कीती भी है कि नहीं कीती, क्योंकि आयत भेजने से तो कोई तौबा नहीं होती। आयत तो भेजने आप डेली, कहना मैं बड़ा अच्छा काम करनी है, मैं तो सवेरे उठ के सारे मैसेज कर देनी है, सारे ने सवेरे सवेरे आयत भेज देनी है मेरी जिम्मेदारी है, यीशु ने मैनू कहा। तो बंदा पूछे जेड़ा गाना तू लाया वो किन्ने कहा? सोचें जरा। सवाल यह है जो आपने अपने आप से पूछते हुए जाना है, अभी भी पूछें, जब आप आंखें बंद करेंगे अपने आप से पूछें, जब जकई की जिंदगी में मसीह आया था तब्दीली तो आई थी, जब पौलुस की जिंदगी में यीशु आया था तब्दीली तो आई थी, जब पतरस की जिंदगी में यीशु आया था तब्दीली तो आई थी। मछलियां पकड़ने वाला शख्स, उसके साय से लोग शिफा पा रहे थे। मेरा मामला क्या है? मैं कहां खड़ी हूं? अपनी आंखों को बंद करें और सोचें, मेरी तब्दीली कहां है? मैं मसीह की सूरत पर क्यों नहीं ढल रही, क्यों नहीं ढल रहा? क्या आज फिर से मुझे सलीब के पास आकर तौबा करने की जरूरत तो नहीं? अगर ऐसा है तो मेरे बहनों और भाइयों, आज आपको मौका दिया जाता है, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। मसीह जल्द बादलों पर जाहिर होने वाला है, लेकिन क्या वो ऐसी टूटी फूटी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो दुनिया की लस्ट के पीछे भाग रही है, जिसको दुनियावी चीजों से इतना इश्क है कि वो मसीह को देख ही नहीं पा रही? वो तो उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है जिनकी आंखें आसमान की तरफ लगी हैं, जो उसके मुंतजर हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसकी हजूरी में बैठकर आंसू बहाते हैं, जो अपने गुनाहों पर पछताते हैं और खुदा से कहते हैं खुदावंद इन गुनाहों को मेरी जिंदगी से दूर कर, मुझे इन पर गालिब आने का फजल दे। जो खुदा के हुजूर रोते और चिल्लाते हैं, खुदावंद उन पर रहम करता है, उन पर फजल करता है। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, तेरे हुजूर आते हैं एक कलीसिया की सूरत में, एक खानदान की सूरत में, दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी को ले, हमारी जिंदगी का मेयार फकत तू हो, हमारे लिए जिंदा रहना मसीह हो। हम जो कुछ करें इस सोच के तहत करें कि हमने मसीह के लिए करना है, और जब हम ये सोच के करेंगे तो हर एक नकम्मी बात को करने से गुरेज करेंगे, हर एक नकम्मे काम को करने से गुरेज करेंगे। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि ये मेरी अपनी खुशी है, ये मेरी माँ की खुशी है, ये मेरे बाप की खुशी है, मैं ये कर गुजरूंगा, तो फिर हम उस मेयार से नीचे आ जाएंगे। ऐ खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। वो तमाम बहन भाई जो इस पैगाम को सुन रहे हैं यूट्यूब के जरिए या फेसबुक पर या व्हाट्सएप के जरिए, उन तक ये पैगाम पहुंचा है, तो खुदावंद उनके घरानों पर, उनकी जिंदगियों पर भी तेरी बरकत को जारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि हर किस्म की कमजोरी को खुदावंद तू अपने लोगों की जिंदगी से दूर कर। खा वो रूहानी बीमारी है, खा वो रूहानी रोग हो, खा वो जिस्मानी रोग हो, यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे, और खुदा तेरे लोग आजाद किए जाएं और तेरी गवाही दें, तेरे लिए जिएं, तेरे लिए खुदा जिंदगी गुजारें, और खुदावंद अपनी जिंदगी से तेरे जलाल को जाहिर करें। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।